السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 10 محرم کے کچھ اہم واقعات جو اس مبارک مہینے میں ہوئے اور جن سے ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے، اور آخر میں جانیں گے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص پیغام جو انہوں نے عاشورہ کے بارے میں ہمیں دیا، جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں 10 محرم کے کچھ خاص واقعات۔ پہلا واقعہ جو کہ زیادہ تر سبھی مسلمان جانتے ہوں گے، وہ کربلا کا دردناک واقعہ، جب امام حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے زبان پر کلمہ لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اہل بیت کے ساتھ اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ نہ صرف ہماری تاریخ ہے بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ دوسرا واقعہ، فرعون کا ڈوبنا اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات۔ اللہ نے اس دن فرعون کو نیل ندی میں ڈبویا اور اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل سمیت نجات بخشی۔ تیسرا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ چوتھا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ پانچواں واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ کے دن ہی ہوئی تھی۔ چھٹا واقعہ، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اسی دن اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف بلا لیا تھا۔ ساتواں واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی۔ صرف حکومت نہیں، حکمت، پرندوں کی زبان، جنات کی تابعداری، یہ سب نایاب انعام عاشورہ کے دن عطا کیے گئے۔ آٹھواں واقعہ، سب سے پہلی بارش زمین پر اسی دن ہوئی۔ نواں واقعہ، آسمان، عرش اور کرسی کا پیدا ہونا اسی دن ہوا۔ 10واں واقعہ، جبریل، میکائیل اور دوسرے فرشتوں کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی۔ 11واں واقعہ، بنی اسرائیل پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس سے پہلے کہ رمضان کے روزے فرض ہوتے، بنی اسرائیل پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ 12واں واقعہ، مستقبل، قیامت کا دن بھی یہی ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت کا دن بھی عاشورہ کے دن ہی ہوگا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیغام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھا تو اسے ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا اسے 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے عاشورہ کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مومن کو روزہ کھلوایا گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدی کو روزہ کھلوایا۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، 7 آسمانوں کے فرشتوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عاشورہ کا روزہ دے کر خدا نے ہماری بڑی عزت بڑھا دی ہے۔ سرکار نے فرمایا، بے شک، کیونکہ اسی دن اللہ نے عرش، کرسی، ستاروں، پہاڑوں، جبرائیل اور دوسروں کو بھی پیدا فرمایا۔ عاشورہ کے دن غسل کرنے والا خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ آج جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور 50 بار قل هو اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے لیے نور کے ہزاروں محل تیار کرائے گا۔ نماز کے بعد 70 بار درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، جو ایسا کرے گا خدا اس کی روزی میں سال بھر تک خوب برکت عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والوں کو موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پیغمبر اسلام بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو بھی یہ روزہ رکھتے دیکھا۔ آیا آپ نے یہودیوں سے پوچھا، عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جواب دیا کہ اس تاریخ کو اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر کے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات بخشا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کو 2 دن 9 سے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورہ کے دن کچھ چیزیں مستحب ہیں: روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، گھر والوں کو خوب اچھا کھلانا پلانا، بھوکے پیاسے لوگوں کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرنا۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل سے اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔